السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا احمد لاٹ صاحب کی آواز میں کچھ باتیں۔ مولانا الیاس صاحب کی اختلاف مت کرو، ایک ہو کر تبلیغ کا کام کرو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان کی بتلائے ہوئے اصول اور آداب ایسے سونے کے پانی سے لکھے جائیں تو بھی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ہماری اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے اتحاد فکر، اجتماع قلوب، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، عام سے لے کے خاص تک، نئے سے لے کے پرانے سے پرانے تر تک، ہر ایک کا فکر ایک ہو، دل سب کے جڑے ہوئے ہو۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کے ساتھ اور آپ کے ساتھی اسی فکر کے ساتھ آئے تھے۔ اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اس محنت کو اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ نبوت والی محنت ہے، جس پہ نبی کی جان لگی ہے، جس پر نبی نے صحابہ کی جانیں لگوائی ہیں۔ آج بھی اب پھر یوں فرماتے تھے اس دعوت کے جتنے اعمال ہیں، دعوت کے بارے میں ہمارا یہ یقین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے اور اس کے اعمال کی تاثیر آج بھی وہی ہے جو آپ کے زمانے میں تھی۔ یہ تعلیم کا حلقہ زندگیوں کا رخ بدل دیتا تھا۔ یہ تنہائی کی تسبیح اور تنہائی میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، یہ نماز، یہ خدا سے باتیں، یہ دعائیں جو مسجد نبی کے اعمال تھے۔ فرماتے تھے آج بھی ان عملوں میں زندگیوں کے بدلنے کی وہی تاثیر ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور پھر مثال دیتے تھے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمو سے پانی کھٹا ہوتا اور ترش ہوتا تھا تو کیا 1500 سال کے بعد لیمو کی تاثیر بدل گئی؟ اسٹیشن کا کولی، راستے چلنے والا، رکشہ لے کر جانے والا، اور ایسا غریب جس کے گھر میں صبح کو ہے تو شام کو نہیں، اور ایسا غریب جس کے گھر میں 3 دن تک کچھ نہیں، وہ بھی پانی میں لیمو نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہو جائے گا۔ کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی محنت بنائے گا، جو اپنے ان اعمال دعوت کو اس کے فضائل کے استحضار کے ساتھ گشت پر خدا مجھے کیا دیں گے، تسبیح پہ خدا مجھے کیا دیں گے، قرآن کی تلاوت پر مجھے کیا دیں گے، کسی بھائی کو تیار کرنے اور اس کو توبہ پر آمادہ کر کے نئی زندگی شروع کرنے، اس پر خدا مجھے کیا دیں گے۔ کسی کا قرآن، اس لیے مسجد نبوی کے اعمال میں سے وہاں ایمان کی مجلسیں تھیں، تعلیم کے حلقے تھے، اللہ کے ذکر کے حلقے تھے، قرآن کا سیکھنا سکھانا تھا۔ آنے والوں کی تعلیم و تربیت کیسی؟ 400 کے قافلے آئے ہیں اور 2 ہفتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مہر کے ساتھ مفتی بن کر علاقوں اور قبیلوں میں گئے۔ مقامی کام ایسا ہوتا تھا، اس لیے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے نام نہیں رکھا ہے تبلیغی جماعت، اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان۔ جو ایمان والا مرد، عورت، تاجر، کاشتکار، غریب، امیر، جوان، بوڑھا، بیمار، تندرست، جو جہاں دنیا کے جس کونے میں ہے، اس محنت کے ذریعے اس کا ایمان اتنا حرکت میں آ جائے کہ ایمان کی حفاظت، ایمان میں ترقی، ایمانی کمالات حاصل کرنے اور ایمان گھر گھر در در پہنچ جائے، اس کے لیے جان دے دینے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا احمد لاٹ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جو مولانا الیاس صاحب نے باتیں بتائی تھی، تو اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنے دین کا کام کرنا چاہیے ہر حال میں۔
اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ بیانات اس لیے یہ بزرگان دین کرتے ہیں کہ جو دین کے راستے پہ نہیں آتے تو وہ یہ بیانات سن کر اچھے راستے پر آئیں اور اپنے دین کا کام کرے، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔